اوپر رکھیں. اچھا, یہ جو جون میں معاہدہ ہوا تھا اس میں نیب نے 200 لوگوں کی فہرست دی تھی اس کمپنی کو, براڈ شیٹ کو اور آئی آر اے کو, کہ ان لوگوں کے آپ نے اثاثے ڈھونڈنے ہیں. انٹرسٹنگلی ان 200 لوگوں میں اسحاق ڈار کا نام شامل نہیں ہے. آگے چل کے جو طلعت گھمن ہے جو کہ نیب کے اس وقت کے فائنینشیل کرائم کے ہیڈ تھے, ان کو انہوں نے اسحاق ڈار کے اوپر جب پوچھا کہ وہ کیوں نہیں ہے شامل, حالانکہ ان کے بغیر تو آپ کو پتا الحمدللہ پاکستان کی کوئی کرپشن کی کہانی مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک ڈار صاحب اس کے اوپر اپنا ہاتھ نہ رکھیں. 20 سال میں تو ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے وہ کارنامے کیے ہیں کہ مطلب باقی پوری دنیا جو ہے ان کو ایک رول ماڈل سمجھتی ہے کہ کرپشن کو کیسا, پیسے کو کیسے ٹکانے لگانا ہے. کوئی سیکھنا ہے تو ڈار صاحب سے سیکھے. تو وہ 200 لوگوں میں ہی شامل نہیں. تو اس کی جو طلعت گھمن صاحب نے ایکسپلینیشن دی, انہوں نے کہا کہ جی وہ اس لیے ہم نے ڈار صاحب کا نام شامل نہیں کیا کہ وہ نیب کی بڑی مدد کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف ڈار صاحب کی جو اپروور بننے کا یا نوادہ گواہ بننے کا جو ساری معاملہ تھا وہ ہمارے جو ہے وہ سامنے آ گیا. اچھا, مئی 2 اور حدیبیہ کی وہ ساری قصہ کہانی جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سارا آیا وہ اچھا, مئی 2001 میں مسٹر بائن پاکستان آئے اور 5 ہائی پروفائل کیسز کے اوپر انہوں نے نیب کو بریفنگ دی. اچھا, اس کے بعد انہوں نے جا کے کہا کہ ہم نے بریفنگ تو دی ہے بٹ آپ کا رویہ بڑا کوئی کولڈ ہی ہے, کوئی آپ نے کوئی خاص دلچسپی جو ہے وہ آپ نے نہیں لی. اس کے بعد 28 اکتوبر 2003 کو نیب نے آئی اے آر اور براڈ شیٹ سے معاہدہ ختم کرنے کا نوٹس دے دیا. یہ جو پراپرٹیز ہے, جس طرح ابھی شبلی فراز صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے تھے معاملہ کہ این آر او جو قوموں کو پڑتا کتنے کا ہے, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تو خیر $15 ملین بھی جو ہیں وہ ہم نے دیے, یہ تو دیے ہی دیے. لیکن نواز شریف صاحب کے پیسے جتنے اس این آر او کے بعد معاف ہوئے, آپ صرف ایک اس مثال سے اندازہ لگا لیں کہ شہباز شریف صاحب نے $7.34 ملین نیب کو دیے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2000 میں $7.34 ملین, یعنی $70 لاکھ سے بھی زیادہ پیسہ آج سے 20 سال پہلے, جب ڈالر کتنے کا ہوگا, 100 روپے کا, 60 روپے کا ہوگا, 60 کا, 50-60 روپے کا ہوگا. آپ دیکھیے کہ اس وقت انہوں نے جو ہے $7.34 ملین دیے. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جی تو بہت چاہتا ہے کہ سچ بولوں مگر حوصلہ نہیں ہوتا. اب سچی بات یہ ہے کہ احتساب یہاں پہ ہم نے تھوڑا اس کا دائرہ پھیلانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ $7.34 ملین بعد میں کیا ہوا. جب حکومت آئی تو افتخار چودھری صاحب نے عدالت کے اندر کہا کہ ابھی یہ پیسے واپس کرو, اور آج وہ ماشاءاللہ وہ واک کرتے پھر رہے ہیں, ان کی زندگی جو ہے وہ نارمل ہی چل رہی ہے. اور انہوں نے قوم کے یہ پیسے, اور نیب کو کہا کہ آپ کو آرڈر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, میرے آرڈرز کے اوپر سیدھے پیسے جو ہیں وہ واپس کرے. $7.34 ملین جو شہباز شریف نے جمع کروا دیا تھا نیب میں, وہ افتخار چودھری کے حکم کے اوپر جو ہے اور اس وقت معاملہ کے اوپر جو ہے وہ واپس کرنا پڑا. آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کے حالات ہیں. اینی ویز یہ سارے جو معاملات ہیں یہ چل رہے تھے کہ 2015 میں موزیک فونسیکا آ گئی. اس کے بعد 2003 کے بعد ایک لمبی جو ہے وہ کہانی ہے جس میں ابھی ڈاکٹر مزاری آپ کو بتائیں گی بھی کہ اس کے اوپر بھی ہم نے بڑا غور کیا, کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا کہ دیکھیں عمران خان کی حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے نہ یہاں پہ چھوڑنے والوں کو جو ہے کوئی این آر او دینا ہے, اور نہ یہ جو مانگ رہے ہیں ان کو ہم نے کوئی این آر او دینا. اس کے درمیان جو کچھ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ یہ معاہدہ جا کے یک طرفہ طور کے اوپر ہم نے ختم کیا. اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہمیں نوٹس دے دیا. آربیٹریشن میں جا کے $15 ملین جو ہیں وہ اسی کمپنی کی ایک اور کمپنی ساتھ بنائی, ہم نے اس کو $15 ملین بھی دے دیے, اور وہ فیصلہ بھی بعد میں ہمارے خلاف ہو گیا. وہ ایک علیحدہ درمیان میں کہانی ہے, اس کے لیے بھی ڈاکٹر مزاری بتائیں گی کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. بہرحال
نیب کی اس کے اوپر جو رپورٹ بنائی گئی نیب نے اور شریف گورنمنٹ 2015 آ گیا اس میں، اچھا 2016 میں یہ فیصلہ ہمارے خلاف آیا ہے آربیٹریشن کا. اب آپ دیکھیے، آپ لوگوں نے تو بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں جنہوں نے پیناما کور کیا تھا. آپ کو معلوم ہے 2016 میں پیناما اور اپنے عروج کے اوپر چلا گیا تھا 2016 میں، لیکن پاکستان میں اس فیصلے کی کوئی خبر نہیں آئی. نہ ہی جے آئی ٹی کو اس وقت کے اٹارنی جنرل صاحب نے نہ بتایا، نہ حکومت نے بتایا، اور نہ ہی ہمارے کسی سفارت خانے نے یہ اطلاع دی جے آئی ٹی کو اور حکومت کو کہ یہ ایک فیصلہ 2016 میں ہمارے خلاف آ گیا. اصولی طور کے اوپر تو جے آئی ٹی جو بنائی گئی تھی، جو سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی، یا سپریم کورٹ میں کیس تھا، حکومت پاکستان کو بتانا چاہیے تھا نا کہ یہ فیصلہ آیا ہے ہمارے خلاف آیا ہے. لیکن خود نواز شریف اوپر بیٹھے ہوئے تھے. چیئرمین نیب اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ کس قسم کے اس وقت کام کر رہے تھے جو اس وقت کے چیئرمین نیب تھے. وہ خبر جو ہے وہ ود ہیلڈ کر لی گئی. 2016 کی یہ خبر جو ہے یہ کبھی واپس جو ہے وہ نہیں آئی. اینی ویز ان دا مین ٹائم یہ ہوا کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی، اور اس کمیٹی میں کون کون ہے؟ سب سے پہلے مسٹر میرٹ بیزنمانٹ ہے، مسٹر لیروکا ہے، مسٹر مارکووٹز ہے. اچھا، اب یہ جو لیروکا ہے یہ بڑے رسپیکٹڈ لائر ہیں امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ میں، وہ ان کے ساتھ ہیں، وہ کام کرتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو مارکووٹز ہیں یہ اکاؤنٹنٹ ہیں، ان کا ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے فورینزک کے اوپر. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یو کے ایس اے، یو اے ای اور پاکستان، اس میں جو شریف فیملی کی پھیلی ہوئی پراپرٹیز تھی 76 پراپرٹیز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی، اور وہ پراپرٹیز انہوں نے پاکستان کو پیش کی. اس بنیاد کے اوپر یہ جو ایویلیویشن بنی اس میں، اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 2-3 کیسز جس کے اوپر ایویڈنس موجود تھی لیکن کبھی کیس اس طرح سے نہیں گیا. ان میں سے ایک کیس تھا جس میں $160 ملین لاہور اسلام آباد موٹر وے کے شریف فیملی کو گئے. اس کے میں یہ بھی شامل ہے کہ کس طرح سے کسینوں میں وہ پیسے جو ہیں وہ گئے اور وائٹ کیے گئے، لیکن اس کی انہوں نے کہا کہ ابھی اس کے اوپر ایویڈنس نہیں ہے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. سو یہ جو لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جی یہاں تو پی ٹی آئی حکومت ہے، عمران خان ان کے خلاف الیکشن لڑ کے آئے ہوئے ہیں، شبلی فراز، شیری مزاری، فواد چودھری، یہ تو ان کا انٹرسٹ ہے، یہ تو ان کے خلاف ہیں. یہ جو لنڈن کی ہائی کورٹ ہے، یہ جو تینوں لوگ جن کے میں نے آپ کے نام لیے ہیں، یا امریکہ کے جو لائر ہیں، ان لوگوں کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا سوائے اس انٹرسٹ کے کہ وہ جائیدادیں ڈھونڈتے اور لیجٹیمیٹ جائیدادیں جو ہیں وہ بتاتے اور اس کے بدلے میں وہ پیسے لیتے. لہٰذا یہ تقریباً $850 ملین کی جو ایویلیویشن ہے وہ ہمارے سامنے آئی، جس کو $100 ملین کے اوپر جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا گیا، اور اس کے پیسے جو ہیں وہ نیب کو کہا گیا کہ وہ ان کو ادا کرے. لیکن اس ساری کہانی سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہی ہوا کہ یہ واقعی آرٹسٹ ہے. اور آپ دیکھیے کہ اتنا پیسہ پاکستان سے باہر لے کے گئے، وہ پیسہ وہاں پہ اسٹیش کیا گیا، لیکن اس کے اوپر جو ساری کاروائی ہے یا جو سارے معاملات ہیں وہ اب تک ہولڈ ہوئے ہیں. اور اب یہ چیئرمین نیب اور جو نیب کی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان مقدمات کو جلد از جلد کنکلوڈ کرے تاکہ لوگوں کی طرف جائیں. اب صرف آخری جو حصہ تھا کہ اس کے اوپر کیبنٹ کمیٹی نے کیا کیا اور اس کی کیا ٹی او آرز کیا ہے، وہ ڈاکٹر مزاری سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو بتا سکوں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو رقم انوالوڈ ہے، جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے، اتنی میسو رقم ہے. 800 ملین کی اتنی پراپرٹیز شریف فیملی کی ہیں جو کہ باہر ہیں، جو کہ اللیگل ہیں، ان اکاؤنٹڈ فار ہیں. اور یہ براڈ شیٹ اور ٹرووان کا اور جو کیا کہتے آئی اے آر کی فائنڈنگز ہیں، یہ ایک حصہ ہے کرپشن کی قسط کا. سوئس بینک اکاؤنٹس کا نہ بھولیے جو ہوا تھا، اور وہ راک ووڈ کے جو پہلے زرداری صاحب نے کہا کہ میری تو ہے ہی نہیں، حکومت لے لے، اور پھر واپس انہوں نے اپنے آپ کو کلیم کر لی پراپرٹی. جس طریقے سے واجد شمس الحسن جو ایمبیسڈر تھے، ہائی کمشنر تھے، سوئٹزرلینڈ جا کے کاغذات اٹھا کے آ گئے.
یہ ساری یہ قسطیں ہیں ایک ٹوٹل کرپشن کی. براڈ شیٹ کی اب پینما میں پہلے خبر نکلی, براڈ شیٹ کی اب خبر آ رہی ہے جو کہ 2016 میں آنی چاہیے تھی, اور جو سوئس بینکس کا ہے اس کو بھی نہ بھولیے, وہ بھی ہے. اور یہ میں حیران ہوں, آج میں نے کچھ مریم کی سپیچ بھی سنی اور ان کا رونا جو روتی رہتے ہیں, کون مانگ رہا ہے این آر او, اور بی بی آپ نے ایک نہیں 2 این آر او مانگ کے لے لیے ہیں, اب آپ تیسرے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کچھ دیکھیں, میری ایڈوائز ہے کہ مریم نواز شریف ایک دفعہ یہ جو آربیٹریشن کورٹ کی 2 رپورٹس ہیں اور جو اس لنڈن ہائی کورٹ کی ہیں ان کو پڑھ لیں. جب پڑھیں گی, اگر انگریزی کا مسئلہ ہے تو اردو کی ترجمہ بھیج سکتے ہیں, خود ان کو شرم اتنی آئے گی کہ بول نہیں سکیں گی, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے حکومت اس وقت تھی اداروں کو استعمال کیا, یہ اگریمنٹ نیب کی انویسٹیگیشن جس طریقے سے روکی گئی, کون کون شخصیتیں تھیں جو ملوث تھیں, کیوں روکی گئی, کس کے لیے روکی گئی, کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے روکی گئی, کس کو فائدہ ملا ان سے, یہ ساری چیزیں اب آ گئی ہیں ان رپورٹس میں. اس واسطے یہ میں سمجھتی ہوں کہ کن چوروں کو بینیفٹ ملا, کہ کن کو دیا گیا, کیوں دیا گیا اور کس نے دیا گیا, اس پہ بھی ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اس واسطے کیبنٹ نے یہ اپروول دی ہے انکوائری کمیٹی کی, جو شبلی نے ان کو بتا دیا ہے. 45 ڈیز میں ہم ریکویسٹ کریں گے اس انویسٹیگیٹو کمیٹی کو کہ ہمیں رزلٹ دیں, اور انکوائری کے ٹی او آرز بھی بن گئے ہیں, 5 حصے ہیں اس کے, انہوں نے بتا دیے کمیٹی ممبرز کا. تو انکوائری کمیٹی کے ٹی او آرز بھی ہیں, تاکہ شروع سے جب سے نیب کی اگریمنٹ ہوئی ان کے ڈیفرنٹ ٹرووں کے ساتھ, پھر براڈ شیٹ کے ساتھ, یہ ساری اگریمنٹس کیسے ہوئیں, کیا خامیاں تھیں اس میں, کس طریقے سے روکی گئیں, 2016 جب یہ رپورٹ آئی کیوں نہیں آگے گئی, شریف خاندان کو اور بھی اس میں شیرپاؤ کا نام ہے اور بڑے نام ہے, کیوں یہ روکی گئی انکوائریز, کیوں ابھی تک ان کو سزا نہیں مل رہی. اور اب ایویڈنس سارا ہمارے پاس آیا, اور یہ یاد رکھیں یہ پاکستان کے کورٹس کی نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے انویسٹیگیشنز, یہ بیرون ملک یونائٹڈ کنگڈم جس کے قانون عام ایکسیپٹڈ ہے کہ بڑا رسپیکٹیبل کریڈیبل ہے, ادھر یہ ججمنٹس آئی ہیں شریف خاندان کے خلاف. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ججمنٹس آنے کے بعد کم سے کم کچھ شرم حیا ہو مریم میں, تو چپ کر جائیں, کچھ عرصے پڑھ لیں کہ ان کے خاندان نے کس طریقے سے اس ملک کو لوٹا, اور جو لوگ ملوث ہیں, ملک ایک دفعہ تو لوٹا جو انہوں نے چوری کی ساری, جو منی لانڈرنگ کی, ملک کو دوسری دفعہ لوٹا جنہوں نے اگریمنٹس کی کہ ان کو معاف کر دو, جنہوں نے انویسٹیگیشن روکی. تو قوم کو دو دفعہ نقصان پہنچا ہے. ایک دفعہ جو ہم نے ان براڈ شیٹ وغیرہ کو پیسے ادا کیے اور ایکشن نہیں لیا ریکوری کا, وہ بھی قوم کا پیسہ ڈوبا, اور جو انہوں نے اپنی منی لانڈرنگ اور لوٹ گھسوٹ کی ہے, وہ ایک میں سمجھتی ہوں یہ براڈ شیٹ بھی ٹپ آف دا آئس برگ آپ سمجھ لیں. اس میں اور سوئس بینکس کا اگر آپ ملائیں گے, پینما کو ساتھ ملائیں گے, تو قوم کو اندازہ ہوگا کس طرح یہ فیملیز نے لوٹا ہے اس قوم کی نیشنل ریسورسز کو. اور اس واسطے انکوائری کمیٹی کے ٹی او آر جو آپ کو ڈیٹیل میں مل جائیں گے, اس میں ہم نے اس میں یہ ہے کہ وہ ذمہ داری فکس کریں کون سے لوگ تھے جنہوں نے نیگوشیٹ کیا, اپروو کیا, اور سارے بینیفیشریز کے نام ایکسپوز ہوں. اور یہ کمیٹی کو یہ بھی پاورز ہیں کہ وہ جس شخص کو بلانا چاہیں بلائیں, جس ادارے سے کوئی کاغذ کوئی اگریمنٹ مانگنا چاہیں ان کو دینی پڑے گی ان اداروں کو, تاکہ ایک ہی دفعہ ساری انویسٹیگیشن قوم کے سامنے آ جائے, اور جن کو سزائیں ملنی چاہیے قوم کا خزانہ لوٹنے کا, ان کو سزائیں ملیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چیختے رہیں جی ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ, اور پرائم منسٹر پہ غلط الزام اور لوگوں پہ غلط الزام.
آپ کے تو ثبوت آ گئے ہیں, بار بار ثبوت آ رہے ہیں, چاہے پینما ہو, چاہے سوئس بینکس ہو, چاہے یہ براڈ شیٹ کی ریولیشنز ہو, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. واضح طور پہ آپ کی کرپشن, آپ کی منی لانڈرنگ, اور جو اماؤنٹس ہیں, فواد اینڈ میں آپ ذرا اماؤنٹس بھی بتا دیں کہ کس حد تک ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں, یہ ملک غریب نہیں ہے, ان لوگوں نے غریب کرنے کی کوشش کی ہے. جس طریقے سے انہوں نے لوٹا ہے, جو ان کے پاس لوٹ گھسوٹ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے, اس سے تو پاکستان واضح طور پہ لگتا ہے بڑا امیر ملک ہے, جس کے ریسورسز ہیں, انفینٹ ریسورسز ہیں, جو یہ لوگ ہاتھ مارتے جا رہے ہیں. اور آج سب سے شرم کی بات یہ ہے کہ مریم نواز کہ جی پرائم منسٹر کو ہندوستان سے پیسہ آیا اسرائیل سے. خدا کا خوف کرو, تمہارا باپ ہندوستان گیا اپنے بیٹوں کو لے کے, بزنس مین سے ملایا, تمہارے گھر شادی پہ اجیت دوول آیا. کس منہ سے آپ کہہ رہی ہو؟ ہندوستان سے کس نے پیسہ لیا؟ کس نے ہندوستان بزنس مین کے, بزنس لوگوں کے ساتھ ڈیلز کی؟ شرم کی بات ہے. نواز شریف گیا پرائم منسٹر بن کے ہندوستان, اور پہلی دفعہ ہے کہ ایک ہندوستان کا پاکستانی پرائم منسٹر اے پی ایچ سی کے لیڈرشپ سے نہیں ملا دلی میں. پہلی دفعہ ہوا ہے. اس سے زیادہ کیا پروف ہے جو لنک ہے انڈیا کا اور شریف فیملی کا؟ اسرائیل مولانا صاحب کے ریپرزینٹیٹیو گئے ہیں, اور پھر یہ کھڑے ہو کے ایسے جھوٹ قوم کے سامنے بولتے ہیں. میں سمجھتی ہوں قوم سمجھدار ہے, قوم کو پتہ ہے کس نے لوٹا ہے, کس نے ہندوستان کے ساتھ بزنس ڈیلز کی ہیں. ہندوستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کس کی فیملی میں آیا, کس کے گھر آیا, سارا پتہ ہے قوم کو. مریم بی بی, مولانا صاحب جھوٹ بولنا بند کر دیں, کچھ شرم و حیا کریں. اپنا لوٹا ہوا, جو آپ نے قوم کا لوٹا ہوا ساسے سارے لے گئے ہیں باہر, واپس دیں قوم کو. آپ کو قوم معاف نہیں کرے گی, اور انشاءاللہ یہ انکوائری کمیٹی جب اپنے پیش کرے گی ریزلٹس, تو ایکشن حکومت لے گی اور سب کو سزا ملے گی, لوٹنے والوں کو بھی, اور وہ لوگ جنہوں نے ان لٹیروں کو فیسیلیٹیٹ کیا, جنہوں نے ان کو معافیاں دلوائیں, کیسز وڈرا کیے اور بڑی بڑی رقم دی ان کمپنیز کو جنہوں نے انویسٹیگیٹ کر کے ثبوت پیش کیا, اور آپ نے اس پہ ایکشن نہیں لیا. تھینک یو. فواد فگرز بتا دو. فگرز میں بتا دوں کہ یہ جو اپنا ہے نا, پاکستان کو تو خیر چھوڑ ہی دیں, یہاں پہ سعودی عربیہ میں 95, یہ جو اپنا پراپرٹیز ہیں یہ ابھی 2016 کی ہیں. 2 یہ سعودی عربیہ میں 95.6 ملین ڈالر, یو اے ای میں 33.6 ملین ڈالر, اور یو کے میں یہ اپارٹمنٹس کے علاوہ, یہ جو اپارٹمنٹس 7 فیٹ والے یہ نہیں ابھی اس میں شامل, اس کے علاوہ 114 ملین ڈالر کی جو ہیں وہ پراپرٹیز ہیں. اور اگر آپ یہ جو ایون فیلڈ کے ڈال لیں اور پھر ہائیڈ پارک کا ڈال لیں, تو ہائیڈ پارک کا تو اکیلا $1 بلین کا ہے, اور یہ جو باقی ان کے یہ ہیں یہ کم از کم 700-800 ملین ڈالر کے ہیں. سو یو کے میں تو جو پراپرٹیز ہیں وہ 2.5 بلین ڈالر پہ چلی جاتی ہیں اگر ہم ان کے اس اسیسمنٹ کو دیکھیں. تو جس طرح سے ڈاکٹر مزاری کہہ رہی تھی کہ لوٹنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. شبیر صاحب, آپ یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کتنی اماؤنٹ جو ہے لوگوں سے آپ نے نکلوانی ہے, تو آپ یہ بتائیں, قوم کو یہ بھی بتا دیں کہ مطلب آدھا عرصہ تو آپ کا گزر گیا, آدھا ٹائم آپ کا رہ گیا, یہ جو رقم ہے یہ واپس لانے میں آپ اس کو مزید کتنا ٹائم آپ لگ سکتا ہے, اور آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کہ آپ کو وقت بھی لگتا ہے, لیکن حالات خود بخود سازگار ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو براڈ شیٹ ہے یہ کوئی پی ٹی آئی نے اس کو ڈسکور نہیں کیا, یہ اسی طرح جس طرح کہ پاناما کو ہم نے نہیں کیا تھا. تو یہ ہم نے جو یہ کمیٹی بنائی ہے یہ 45 دنوں کے اندر اپنا انویسٹیگیشن کرے گی, اور نتائج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. میرا نام مظہر ہے جی, میں پبلک ٹی وی سے ہوں. 2 پارٹ کوسچن ہے سر میرا. ایک تو فواد صاحب نے بھی بتایا اور ڈاکٹر صاحبہ بھی بتا رہی تھی کہ 200 لوگوں کے نام تھے اس میں, ایکسکلوڈنگ اسحاق ڈار صاحب. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ شریف فیملی کو فوکس کیے ہوئے ہیں. جس نے بھی پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے وہ واپس آنا چاہیے. جی صحیح. اچھا, وہ یہ لوگ تھے جو کہ سب سے ہائیسٹ آفس پہ
तय्युन थे, यस सर, प्राइम मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर्स थे। यस सर, यस सर। मुझे पूछना ये है कि डेफिनेटली इन 200 लोगों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के भी नाम होंगे, उस हवाले से हम तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रहे। इससे जो ये तासर बढ़ता जा रहा है कि शायद अंडर हैंड कोई गवर्नमेंट की पीपल्स पार्टी के साथ कोई डील है कि आप खामोश हैं। आज भी देखें बिलावल नहीं आए और सेनेट के आगे ही मौलाना को जो है वो उनका दिल कमजोर हो रहा है, आप इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के हवाले से भी अगर कोई आप शेयर कर ले, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब को मैंने 10% नहीं कहा था, एक आम इस्तिलाह बन गई थी कि इस मिस्टर 10%, टांगों से बम बांध के पैसे लेने के मामलात थे। लोग ये सुनना चाहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जरदारी साहब ने क्या किया। और फिर यही सवाल इनका जो इसको मैं आई वुड लाइक टू पुट इट इन अ डिफरेंट वे, ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में है कि ये पैसा कब तक आ जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी दिलचस्पी यही है कि पाकिस्तान को ये जो लूटा हुआ माल है ये जो है तो वापस आए, क्योंकि जिस तरह से हम कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं इन्हीं शाखर्चियों से, और इन्होंने जिस तरह के इस मुल्क के असासों को लूटा, उसमें आप ये नहीं कहें कि जी ये एक यकतरफा हो रहा है। इसमें जो पीपल्स पार्टी की जो मेन किरदार हैं उसमें ओमनी अकाउंट्स, आपको पता है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो स्विस अकाउंट्स थे $64 मिलियन या $65 मिलियन, किस तरह से वो गायब किए गए, सरे महल का क्या हुआ, ये सारे जो है तो उस पे हैं, रडार पे हैं। और इनकी जो तहकीकात हैं और इनकी जो इन पे आखिरी जो हमारा जो हदफ होगा वो यही होगा कि ये पैसे पाकिस्तान वापस आएं। लेकिन एनआरओज की सूरत में जिस तरह से आपने सुना कि एनआरओज की सूरत में जिस तरह एक सियासी उसकी एक्सपीरियंसी के तौर पे जिस तरह के दिए गए एनआरओज माजी में, उसने बे इंतहा नुकसान पहुंचाया है। और उन्होंने हर उस इन्वेस्टिगेशन, हर उस कोशिश को, जिसमें कि कोशिश यही थी कि ये पैसे वापस आ जाएं, उसमें एनआरओ लेके, और अभी भी यही कोशिश है। ये आपका क्या ख्याल है जो पीडीएम कर रही है, तो ये इनको कोई जमहूरियत से बहुत दिलचस्पी है? कतई नहीं। ये तो सिर्फ इनकी अगर आप तकरीरें भी सुने तो ये सिर्फ एनआरओ लेने के चक्कर में ना उम्मीद अभी भी नहीं हुए, लेकिन अब उनकी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। शिबली फराज साहब, ये बात तो अजहर मिन शम्स है कि आपके कप्तान यकीनन करप्ट नहीं है, लेकिन शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि मंतकी अंजाम तक हम पहुंचाएंगे उन जिम्मेदारों को जो ब्रॉडशीट वाले मामले में मुलविस हैं। क्या कौम को यकीन दिलाने के लिए इब्तिदा काबीना में बैठे हुए और काबीना से बाहर शुगर स्कैंडल के जिम्मेदारों के खिलाफ अगर कार्रवाई की जाए तो कौम को यकीनन इस बात का एतमाद हासिल हो जाएगा और यकीन हो जाएगा कि आप लोग मुखलिस हैं ये इंक्वायरी करवाने में भी। थैंक यू। इसी के साथ अगर जितनी भी है, क्या परवेज मुशर्रफ को भी क्या परवेज मुशर्रफ जो एनआरओ का बानी था उसको भी बुलाया जाएगा, जैसा श्री साहब ने कहा लोग किसी को भी बुला सकते हैं? सर, मेरा भी ज़रूरी सवाल ये है, सवाल ये है कि महमूद अजगज़ई साहब ने मौलाना साहब को ये मशवरा दिया है कि आप फतवा दें, लोग सरकारी गोदाम लूट लें, क्या ये बगावत नहीं है? देखें, उन्होंने तो ये भी कहा है कि जिस रियासत का हिस्सा मैं नहीं हूं तो वो नामुकम्मल है। तो उनकी क्या बातें, उन्होंने तो अब जिस तरह के वो मेरा ख्याल है कि तकरीबन ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, क्योंकि बनता भी है जिस तरह के उनको आखिर में छोड़ दिया जाता है खाली कुर्सियों को खिताब करने के लिए, और ये ज़्यादती उनके साथ होती ही रहती है। और जिस तरह से कि उनको मायूसी दर मायूसी हो रही है, तो ज़ाहिर है कि वो इस किस्म की बातें करेंगे। लेकिन जहाँ तक कि आपका सवाल था, देखें हमारी पूरी कोशिश यही है। देखें, जब एक प्राइम मिनिस्टर जो कि ना कारोबार करते हैं और ना उनका कोई बिजनेस इंटरेस्ट है, ना वो पैसे बनाते हैं, क्यों चाहेंगे वो कि ऐसे लोग जो कि बैठे हुए हैं, चाहे वो हमारे अंदर हों, हमारी पार्टी के अंदर हों, बाहर के हों, क्यों उनको छोड़ा जाए? बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ज़ीरो टॉलरेंस है। आपने देखा होगा, हमने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी 20 MPs को भी निकाल दिया था। उसके बाद हमारे कुछ एक आध वजीर था, वो भी फिर इस तरह भी हुआ नैब में कि वो हालांकि बरी हो गए। हमारे मतलब है कि एहतसाब जो है तो कोई ना कोई एकतरफा है, ना इसमें कोई बाई चॉइस है। तो
ہمارا تو اس پارٹی کا تو موقف ہی یہی ہے اور ہمارا نعرہ ہی یہی ہے, تو ہم اس کو کسی صورت میں کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بتا دیں کہ آپ کی جو کمیٹی ہے اس کو مینڈیٹ ملا ہے براڈ شیڈ کے پوائنٹ آف ویو سے, آپ کب تک تعین کریں گے کہ جو نیب کے حوالے سے جو انہوں نے واپس لیا کس کس کا کتنا قصور تھا, کیونکہ 3 دور گزر چکے ہیں اس کے بعد 2003 میں یہ واپسی ہوئی تھی, تو کس دور کے نیب نے کتنا زیادہ کیا. دوسرا 2014 سے آج جو اپوزیشن آئی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں کچھ بتا دیں. جو 2014 سے ایک کیس چل رہا ہے اس کا فیصلہ کیا ہو جانا چاہیے, اور دوسرا جو اپوزیشن کے خلاف آپ لوگوں نے ریفرنس دیے ہوئے ہیں اسی کے فارن فنڈنگ کے حوالے سے, کیا اپوزیشن آج کچھ وہ بھی ثبوت لے کے آئی ان کے حوالے سے؟ دیکھیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے میڈم بتا دیجیے گا $15 ملین کی جو ثالثی ہوئی, جو ڈالر دیے گئے وہ اب کس دور میں دیے گئے؟ زرداری صاحب کے دور میں, زرداری صاحب کے دور میں دیے گئے, اور وہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے ہمارا جو TOR ہے اس میں شامل ہے کہ وہ کیسے دیے گئے اور وہاں پہ کیسے گئے, اس میں شامل ہے, جس نے بھی دیے ہوئے شامل ہیں. پرویز مشرف کو بلائیں گے. دیکھیں ہم نے کمیٹی کو اتھارٹی دی ہے, جس کو مرضی وہ بلانا چاہیں, ہم نے کسی کوئی ریسٹرکشنز نہیں کی, جو بھی ملوث ہوگا اندر باہر کہیں سے ان کو ہوگا. میڈم ایک تو یہ بتا دیں آپ چلو جس طرح بتا رہے ہیں $15 ملین اس وقت بابر عوام ہوتے ہیں وہ جی وہ تو کمیٹی میں آ جائے گا نا. دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے ساری چیزیں کلیئر کٹ بتا دی ہیں ایک فیملی کے خلاف, اس تمام NRO میں جنرل شامل تھے اور اس کو جس کا بھی ہے نام آپ بتا دیں. دیکھیں پہلی چیز ہم نے یہ رپورٹ پبلک کی ہے, ہم نے رپورٹ پبلک کی ہے, آپ سب دیکھ لیں اس میں کیا ہے, اور ہم جو ملوث ہوگا اسی واسطے انکوائری کمیٹی بیٹھی ہے نا, ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے دے دیا TOR میں ہائی کورٹ آئے گا.